جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی دنیا ربنا ظلمنا، بس طوطے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے حضرت سچ بتاؤ مجھے نہیں یاد. یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا. اتنی غفلت بھری دعا. تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا. تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں. دیکھیے جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہیں. آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے. آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمہ لگا رہے ہو. مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی، اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے. اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے. یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں. دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمہ کام لگانا وہ اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہے. اس انداز میں دعائیں مانگنا یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے، بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں، سوال کیا کریں. تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ہم شکوہ لیے پھرتے ہیں جی ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیتے ہیں. چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے. تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا وندے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتا ہے نا وہ پورا کر دیتا ہے. چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا ہے. اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا. اب تو جی اندھے کا حال عجیب، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگ رہے، اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال. ایسے تڑپ کے اس نے دعا مانگی. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرما دی. تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی، دل سے نہیں نکل رہی تھی. اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا، اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے،
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفاء ہوتے ہیں نا، سخی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ دیتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو 10 روپے دے دوں، کسی امیر سے سوال کرے وہ 1000 روپے دے دے، کسی وزیر سے بات کرے وہ 10,000 دے دے، ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملین میں دے دے گا، اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی۔ تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں، وہ اتنے کریم پروردگار ہیں۔ چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے۔ جس نے بھی مانگا، مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے۔ جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تول دیتا، اور جب وزن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی، بہت چھوٹی عمر تھی، تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ وہ تولتا تو ہے اور جب بالکل وزن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے۔ تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی محبت ہے کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے۔ وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے، اخلاص ہے، تعلق ہے، وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت تو بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا فرما دیتا ہے۔